بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک نے تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان کے آخری عشرہ کو پچھلے 2 عشروں پر فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب باقی 2 عشروں سے زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک رات اللہ نے ایسی بنائی ہے جو رمضان المبارک کی تمام راتوں سے افضل ہے اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل ہے، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا ہے کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر۔ ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کو طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ بے شک قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں۔ سراپا سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدر و منزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ علماء کے مطابق جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، جب وہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو وہ بہت قدر اور عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والی کتاب بہت عظیم الشان رسول پر بہت عظمت والی امت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدر و منزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت خیر اور برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت کو مقرر کر دیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں، ایک عظمت والا مہینہ تمہارے قریب آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، جب آخری عشرہ آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے اور شب بیداری کرتے تھے، یعنی رات کو نماز پڑھتے تھے اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، ان سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن ایام میں اعتکاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لیلۃ القدر آخری 10 راستوں میں ہے، جو ان میں طلب ثواب کی نیت سے قیام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رات اکائی کی ہے، یعنی 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا آخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رات بالکل صاف اور ایسی روشن ہوتی ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے۔ اس میں سکون اور دل جمی ہوتی ہے، نہ سردی زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی، صبح تک ستارے نہیں جڑتے۔ ایک نشانی اس کی یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج تیز شعاؤں کے ساتھ نہیں نکلتا، بلکہ وہ 14ویں رات کی طرح صاف نکلتا ہے۔ اس دن اس کے ساتھ شیطان بھی نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لیلۃ القدر صاف پرسکون سردی گرمی سے خالی رات ہے۔
اس کی صبح سورج مدھم روشنی والا سرخ رنگ نکلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مجھے لیلۃ القدر دکھلائی گئی پھر بھلا دی گئی، یہ آخری 10 راتوں میں سے ہے۔ یہ صاف شفاف سکون و وقار والی رات ہے، نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی، اس قدر روشن ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا چاند چڑھا ہوا ہے، سورج کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ دھوپ چڑھ جائے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تاک رات میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو اس رات میں اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور مجھے معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل ملائکہ کی فوج کے ساتھ اترتے ہیں، اس وقت جو شخص کھڑا یا بیٹھا اللہ کی یاد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں اترنے والے فرشتوں کی تعداد صحراؤں اور دریاؤں میں پڑی ہوئی ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے، مگر وہ دعا اور استغفار صرف انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو اس رات عبادت میں مصروف رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ بعض بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اس بابرکت رات میں بھی معافی نہیں ملتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص مسلسل شراب نوشی کرتا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، شرک کو نہیں چھوڑتا، لوگوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، کینہ پرور ہے، ایسے شخص کو اس رات کی فیض و برکت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ محروم رہتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کی پہلی مرتبہ کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے کہنے پر آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کے کہنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، جو اس کلمہ کو سچائی سے کہے اس کے؟ فرمایا، یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہو۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیلۃ القدر کافر و منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے کہ گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی میں گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت جبرائیل اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ رکھیں گے، یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ غرض فجر ہونے تک فرشتے اسی طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، بالخصوص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا وہ کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے اور شعاعیں جاتی رہتی ہیں۔ پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں، بس فرشتوں کا نور اور حضرت جبرائیل کے پروں کا نور مل کر سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحیر رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس رات کو ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔